بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16ویں تراویح ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں 18واں پارہ آخری پاؤ اور 19واں پارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے چند باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو سورہ الفرقان چل رہی ہے 18ویں پارے کے آخر میں بھی اور 19ویں پارے کے شروع میں بھی۔ اس 19ویں پارے کے شروع میں خصوصاً ایک بات اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قابل توجہ ذکر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو بھی دوست بنانے سے پہلے اور کسی شخص کی دوستی قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دوست کی عادات، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا ایمان اور اس کا مذہب کیسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو غلط یا برے لوگ ہوں گے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہیں گے، اپنے ہاتھوں پہ کاٹیں گے نا، یعنی یہ افسوس کی انتہا ہوتی ہے، تو افسوس کی انتہا کرتے ہوئے وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آئی اور نصیحت آنے کے بعد یعنی میں راہ راست پر تھا، اس کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ قیامت کے روز لوگ اپنے ہاتھ کاٹ کر، ہاتھوں پہ کاٹ کر یہ کہیں گے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے طور طریقوں کو اور اس کے عادات و رسم و رواج ان کو اختیار کر لیتا ہے، فلینظر من یخالل، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بیان فرمایا ہے۔ دوسرا جو مضمون ہے اس 19ویں پارے میں، تو بہت ہی اہمیت کا مضمون ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں، رحمان کے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑی سی تمہید عرض کر دوں۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے تمام اعزازات سے محروم فرما دیا، اور اسے کہا گیا کہ تو اب جنت چھوڑ اور یہاں سے نکل جا۔ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر بہت سے بلند و بالا دعوے کیے، اور ان دعووں کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ میں اس انسان کو، جس کو آپ نے مجھ پر ترجیح دی ہے، میں اس انسان کو ہر صورت گمراہ کروں گا اور اس کو بہکاؤں گا اور اس کو میں غلط راستے کی طرف لے کے جاؤں گا اور اس کو میں جہنمی بناؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تیرا بس چلتا ہے تو کر لے، ہاں بہت سے لوگ تیرے پیچھے چلیں گے، لیکن فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ تو اپنی تمام تر قوت طاقت کے باوجود اور اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود تو ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو شیطان نے بھی کہا ہاں یا اللہ، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں آپ کے وہ جو کچھ بہت ہی نیک بندے ہوں گے، اللہ میں واقعی ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ بس اتنی بات ہوئی تھی کہ شیطان نے بے بسی کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے فخر فرمایا، تو پھر تو ظاہر ہے اللہ کے وہ بندے وہ تو بہت ہی قابل قدر اور بڑے کامیاب لوگ ہوں گے، تو اللہ کے وہ بندے کون سے ہیں؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے
کوئی لوگ متعین نہیں کیے کہ فلاں 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 لوگ وہ میرے خاص الخاص بندے ہیں، شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا ان کو، بلکہ اللہ رب العزت نے صفات بیان فرمائی کہ جو ان صفات کو اپنا لے گا، ان عادات کو اپنا لے گا، تو وہ میری حفاظت میں آ جائے گا، وہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ پھر شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور شیطان اپنی تمام تر قوت و طاقت و صلاحیتوں کے باوجود اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ آپ کے ان بندوں کو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا، میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکوں گا۔ اب اللہ کے وہ بندے کیسے بنا جا سکتا ہے کہ ہم بھی ان بندوں میں شامل ہو جائیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ صفات اپنے اندر اپناؤ۔ تو یہ صفات تم اپنے اندر اپناؤ گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ تم میرے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ جن کے سامنے شیطان بھی بے بس ہے۔ وہ بندے کون سے ہیں؟ تو وہ صفات کیا ہیں؟ 19ویں پارے کے سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ یہ 13 صفات ہیں جو سورہ الفرقان 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں ان صفات کو بیان نہیں کیا جائے گا، ہر شخص خود کوشش کرے کہ ان صفات کو سرچ کرے، ان کو پہچانے اور ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا رضا کا اور مغفرت کا اور جنت کا اعلان ہے، اور جن کے بارے میں شیطان نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا اور 19ویں پارے میں بیان فرمایا۔ اسی 19ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سورہ النمل بھی بیان فرمائی ہے۔ اس سورہ النمل میں بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ ہدہد خبر لایا تھا کہ ایک ملکہ ہے، ملکہ سبا، مشرکہ ہے، اور اس کے جو لوگ ہیں اس قوم کے، وہ مختلف چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو ایمان لانے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں اور ایمان قبول کر لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا میں اس کے سامنے کوئی ایسی محیر العقول چیز پیش کروں کہ جس کی وجہ سے اس کی عقل دنگ رہ جائے، حیران رہ جائے، اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ چنانچہ اپنی کابینہ میں اعلان فرمایا کہ ملکہ سبا نے آنا ہے میرے پاس، وہ آئے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، وہ میرے پاس جب آئے تو اس سے پہلے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میں لے آؤں یہاں پر۔ تو تم میں سے اے انسانوں بھی اور اے جانوروں بھی اور اے حشرات الارض بھی اور دوسری مخلوق بھی، جانور اور جنات بھی، تو تم یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو وہ میرے پاس لے کر آئے گا، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن، ایک بڑا بھاری بھرکم جن کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ مجلس جاری ہے، یہ محفل چل رہی ہے آپ کی، تو اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں وہ جو تخت ہے اس کا وہ آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ بڑی بات تھی، محفل نے ختم ہو جانا تھا، گھنٹہ ڈیڑھ دو کے اندر میٹنگ جو چل رہی تھی، وہ کہنے لگا اس سے پہلے محفل ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی، میٹنگ ختم نہیں ہوئی ہوگی، تو میں وہ آپ کے سامنے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اب سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے اور وہ یمن میں تھا، تو سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ، لیکن وہ جن کہتا ہے جی میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں۔ ایسے میں قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک صاحب علم شخص کھڑا ہوا، صاحب علم شخص کھڑا ہوا۔ قرآن کریم نے اس کا اتنا ہی تعارف کروایا ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، ولی تھا،
وہ کہنے لگا جی یہ تو بہت ٹائم، بہت دیر ہو جائے گی. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں. حیران کن بات تھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، فلما رآہ مستقرا عنده، وہ لے کے آیا اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت ان کے سامنے پڑا ہوا ہے. اس لیے جب پھر وہ ملکہ سبا آئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے یہ کہا، اہا کذا عرشک، کیا آپ کا بھی ایسا تخت ہے؟ دراصل اس میں تھوڑی بہت چینج کر دی تھی، اور چینج ایسی کر دی تھی کہ تھوڑی سی وہ کنفیوز ہو جائے کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے. قال نکروا لها عرشها ننظر تهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. تو سلیمان علیہ السلام چینج کروا دی اس میں. تو پھر پوچھا کہ کیا آپ کا بھی ایسا کوئی تخت ہے؟ تو وہ شخص تخت لے آیا. سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے دیکھا. اب دیکھیے یہ آج کا تو دور سائنسی دور ہے، اور سائنسی ایجادات نے پلک جھپکتے میں انسانی آوازوں کو اور انسانی چیزوں کو ادھر سے ادھر پہنچانا آسان کر دیا ہے. لیکن اس وقت ایسی کوئی بات نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تخت ان کے سامنے ہے، اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کمال دیکھ کر ان کا رد عمل کیا تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی عنایت ہے مجھ پر. یعنی اسے کسی اپنی طاقت کا کارنامہ قرار نہیں دیا، اپنے لوگوں کی طاقت کا کارنامہ قرار نہیں دیا کہ میری ایسی ٹیم ہے جو پلکتے جھپکتے میں یہ سے یہ کر کے رکھ دیتی ہے، میں اتنا بڑا حکمران ہوں کہ میں جو چاہوں وہ کروا سکتا ہوں. تو نہیں، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام مکفر، یہ نعمت مجھ پہ کر کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کا معاملہ کرتا ہوں. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہم کوئی دنیا کی عجیب چیز دیکھیں، تو کارنامہ دیکھیں جس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو سائنس کا کمال ہے، سائنس کا کارنامہ ہے، نہیں، دراصل وہ اللہ رب العزت کا انسانیت کے اوپر فضل ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے اس فضل کا اعتراف کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہ